ای بے پر کاروبار کریں، لاکھ روپے ماہانہ کمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے بڑے غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں اور یہ بزنس آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے جو کہ تمام ممالک میں یہ چل رہا ہے اور بڑا پروفیٹیبل ہے۔ پاکستان میں تو آپ جو ہے نا وہ صرف آپ دیکھتے ہیں کہ دراز پر جو ہے نا، یا پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ سنتے ہیں، مختلف لوگ آپ کو لیکچرز دے رہے ہیں کہ امیزون کے بارے میں، اور امیزون جو ہے نا وہ بالکل بھی فری نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آج ای بے کے بارے میں۔ ای بے جو ہے نا اس وقت جتنے آن لائن سسٹم ہیں ان میں سب سے تقریباً پرانا جو سسٹم ہے، جو ای کامرس کا جو پلیٹ فارم ہے، وہ ای بے ہے، اور میں بہت عرصہ اس کو فل ٹائم بھی کرتا رہا ہوں اور بڑا پروفیٹیبل ہے۔ میں نے ایک غلطی کی تھی کہ میں نے کچھ چائنا سے مال منگوا لیا تھا جو کہ فیک نکلا اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے وہ لگا دیا اور ای بے نے میرا وہ اکاؤنٹ بند کر دیا تھا، تو کافی دیر بعد جو ہے نا وہ اکاؤنٹ میرا کھلا اور اب دوبارہ جو ہے نا میں کرتا ہوں، لیکن اب چونکہ میں جاب بھی کرتا ہوں تو اس لیے میں اس کو پارٹ ٹائم کرتا ہوں، اور میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں اگر اس میں ایک مہینے میں $1000 بھی بنا لوں کینیڈین، جو کہ $200 کا $1 ہے، تو میرے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ میرے جو ہے نا فل ٹائم انکم ہے۔ یہ میں اس کو ایک اب تو بطور ہابی ہی کر رہا ہوں، تو آپ بھی اس کو بطور ہابی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پارٹ ٹائم بزنس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ ایک اپنے ای بے پر سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے۔ پہلے پاکستان میں اس کی اجازت نہیں تھی، پاکستان میں یہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب پاکستان میں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے، وہ آپ الائٹ بینک سے یا ایم سی بی سے یا بینک الحبیب میں کھول سکتے ہیں، اور بھی بینکس میں ہیں، انٹرنیشنل بینکس بھی وہاں پر ہیں، تو ان میں بھی آپ کھول سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ ان سے جب بات کریں، جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں، چیکنگ اکاؤنٹ کھولیں، لیکن اس کو آپ کہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ اس کو لین دین بھی کرنا ہوتا ہے، انٹرنیشنل بھی، تو وہ آپ کو آپ کا اکاؤنٹ وہ کھول دیں گے۔ اس اکاؤنٹ کو جب آپ نے ای بے پر جا کر آپ نے اپنا سیلر اکاؤنٹ بنانا ہے، تو اس اکاؤنٹ کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے لین دین کے لیے۔ اور آپ آج کل ہر بینک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ ویزا یا ماسٹر کارڈ، ڈیبٹ کارڈ بھی دیتے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو اس کو انٹرنیشنل کرنا پڑے گا۔ اور بڑا ایزی ہے، جب آپ جاتے ہیں ای بے پر، ebay.com پر، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ebay.com.pk بھی اویلیبل ہے یا نہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن ebay.com پر بھی آپ جا کر اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو پاک روپیز میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کافی اب پاکستانی جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا بڑے شہر جیسے کراچی ہے یا اسلام آباد، لاہور سے لوگ کر رہے ہیں زیادہ۔ میں نے دیکھا ہے کہ کراچی کے جو ہے نا وہ اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ہیں، اور لیدر کا بڑا سیل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ ڈیکوریشن پیسز کا کر سکتے ہیں، جیسے آپ، میں سرگودا سے ہوں اور سرگودا کے پاس ایک سیلا والی علاقہ ہے، تو سیلا والی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سوری جو ہے نا وہ لکڑی کا کام ہوتا ہے، اور اس میں سارے لکڑی کی جو ہے نا وہ ڈیکوریشن پیسز بنتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو زیادہ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دو پیس کر کے پرچیز کر کے آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے ای بے میں جو چیز بیچنی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی چیز بک گئی، آپ وہاں پر لینے جائیں دوبارہ تو وہ دکان پر اویلیبل نہ ہو۔ جو آپ نے ڈسکرپشن دی ہے ای بے پر، وہی آپ نے چیز آپ نے بیچنی ہے، بالکل اس میں آپ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا ای بے میں جب بھی آپ کوئی چیز بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں تو آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے، اور وہ فیڈ بیک آپ کا جو ہے سمجھ لیں کہ وہ آپ کی دکان کی جو ہے نا وہ مشہوری ہے، کہ جتنا آپ کا فیڈ بیک اچھا ہوگا اتنی آپ کے جو ہے نا لوگ آپ سے زیادہ لیں گے، جتنا آپ کا فیڈ بیک اچھا ہوتا جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ ریفنڈ، تو ایک ای بے کی پالیسی ہے کہ وہ ریفنڈ کرتے ہیں اگر وہ پروڈکٹ جو آپ نے بھیجی ہے وہ سیم نہیں ہے، اور اگر آپ کو بہت زیادہ ریفنڈ آنا شروع ہو گئے تو وہ آپ کا پھر جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی فلیگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پر دراز پر بھی کیسے بنا سکتے ہو۔ دراز میں آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی آپ کو ٹریننگ کا کوئی بندوبست کر دیں کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ دراز پر آپ اپنا سیلر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور
کیونکہ ہمارے پاس آفس ہے پاکستان میں، اور اسی کو ہم یوٹیلائز کر کے آپ کو دراز کا اکاؤنٹ بنانے کا سکھا سکتے ہیں، ایک تھوڑی سی منیمم فیس کے ساتھ آپ کو سکھا سکتے ہیں کیسے آپ نے چیز اپلوڈ کرنی ہے، کیسے آپ نے اپنا اکاؤنٹ وہاں سے ویریفائی کروانا ہے، کیسے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اس میں کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کو ای بے کا بھی سکھایا جائے گا کہ ای بے میں آپ کیسے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے طور پر جو ابھی بنانا چاہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے ebay.com پر جائیں اور پہلے آپ کوشش کریں ebay.com.pk چیک کریں، اگر اس میں نہ بنتا ہے تو پھر نہیں تو پھر آپ ebay.com پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اور اس میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ریگولرلی اس کو آپ روزانہ آپ جو ہے نا 4-5 پروڈکٹس کم از کم جو ہے نا اپلوڈ کرتے رہیں، اب تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے نا وہ میں نے ایک ایسے اس کو سیکنڈ ٹائم جب شروع کیا ہے تو اس کو ہابی کی طرف شروع کیا، اور میری 450 کے قریب جو ہے میری پروڈکٹس ابھی اوپر جو ہے اس کو میرے اسٹور میں نے اسٹور جو ہے نا وہ پرچیز کیا ہوا ہے، منتھلی میں فیس دیتا ہوں اس کی، آپ اسے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں اسٹور بنائے بغیر، لیکن اسٹور کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے نا چیز پرماننٹ اس میں اسٹور میں رہتی ہے، اور بار بار جو ہے نا آپ کو وہ خود ہی جو ہے نا، اور ای بے کا یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو پیسے ہیں لگانے کے وہ آپ کو بیچنے کے بعد دینے ہوتے ہیں، اور کوشش کریں کوئی بھی نہ فیک چیز نہ لگائیں، کوئی اچھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کی مشہوری یہ ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کی صحیح ہونی چاہیے، اور سیکنڈ ہینڈ میں ساری سیکنڈ ہینڈ چیزیں موسٹلی بیچتا ہوں، 90% میری چیزیں جو ہے میں بیچتا ہوں وہ سیکنڈ ہینڈ ہے، آپ بھی سیکنڈ ہینڈ چیزیں سیکنڈ ہینڈ بھی بیچ سکتے ہیں، اور پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کو سستے مل جاتے ہیں، جیسے یہ ڈیکوریشن پیسز ہیں لکڑی کے بنے ہوئے، یا ملتان میں جیسے اونٹ کی کھال کے بنتے ہیں، اور اسی طرح مختلف علاقوں کی مختلف دستکاریاں ہیں وہ بھی اور ہر چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ای بے پر ہر چیز بکتی ہے لیگل، جو بھی لیگل چیز بکنی ہے دنیا میں بکتی ہے وہ ای بے پر بکتی ہے، اور آپ ای بے میں کچھ بھی پہلے سرچ کریں تھوڑا سا، اور پھر اس کا طریقہ یہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی سرچ میں ڈال کر نا، اگر جیسے آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے کہ سپوز جو ہے نا وہ وال کلاک، ووڈن وال کلاک آپ نے بیچنی ہے سپوز، مثال دے رہا ہوں، تو اس میں آپ سرچ میں ڈالیں ووڈن وال کلاک فار سیل، تو اس کی پرائس آ جائے گی سامنے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں، پھر اس میں آپ سائڈ پر دیکھیں، لیفٹ سائڈ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو آتا ہے کہ وہ اس سولڈ میں، آپ سولڈ میں دیکھیں کہ سولڈ کتنی سیل ہوئی ہیں، سپوز 100 جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں اور سیل ہوئی ہیں پچھلے 90 دن میں 50 سیل ہوئی ہیں یا 40 سیل ہوئی ہے، تو وہ پرسنٹیج آ جائے گی کتنی پرسنٹیج جو اچھی ہے کہ، لیکن یہ اگر آپ 1000 پروڈکٹ لگی ہوئی ہے اور پچھلے 90 دن میں 2 پروڈکٹ سیل ہوئے ہیں تو اس چیز کو آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی بھی آپ نے نیش بنانی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ہر چیز بیچیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ صرف ایک جو ہے نا مثال کے طور پر آپ صرف بٹوا بیچنا شروع کر دیتے ہیں، یا صرف وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر چیز بیچیں جو آپ کو ملتی ہے، جس میں آپ کو کوئی ملتا ہے اور جس کی شپنگ ایزی ہوتی ہے، پھر آپ شپنگ آپ جو ہے نا وہ اس سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ پوسٹ آفس جائیں، اور پوسٹ آفس والے پوری دنیا میں آپ کو مال بیچتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کتنے کے جی پر آپ کو اتنے دینے پڑیں گے، تو اس لحاظ سے آپ اس کے اندر اپنی شپنگ کی پرائس رکھ دیں، اللہ کا نام لیں، شروع کریں، اور اس کو پہلے تو ای بے کو دیکھیں، ای بے کے اندر جائیں، اس کو تھوڑا سا اس پر سرچ کریں، کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے نا اس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے، کوئی بھی آپ نے اپنا ٹھوس بزنس بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کی فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے، وہ فیزیبلٹی رپورٹ جب تک نہیں ہوگی آپ کے پاس آپ کوئی بھی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ فیزیبلٹی رپورٹ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ یہ ہے کہ آپ ای بے میں جا کر چیک کریں کہ کیا چیز بک رہی ہے، پھر آپ گوگل میں جا کر چیک کریں کہ واٹ از سیلنگ آن ای بے، واٹ کین آئی سیل فرام پاکستان، تو آپ پاکستان سے ہم کیا بیچ سکتے ہیں، تو پاکستان سے آپ لیدر کی چیزیں بیچ سکتے ہیں، پاکستان سے آپ فیبرک کی چیزیں بیچ سکتے ہیں، پاکستان سے آپ ڈیکوریشن پیسز بیچ سکتے ہیں، اور ایون جو ہے نا وہ یہ آپ کو پتہ نا یہ بیلنے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پر اور روٹی بنانے والے، اس ہر چیز بکتی ہے، میں نے سرچ کی ہے پاکستان سے ہر چیز بکتی ہے، تو آپ بھی اللہ کا نام لیں، شروع کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔